اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، اس کے لیے نظام کائنات کو ترتیب دیا، آسمان کو پانی برسانے پر اور زمین کو اس چیز کے لیے پابند کیا کہ وہ پورا سال اپنے پیٹ میں سے انسان کے لیے طرح طرح کے پھل، سبزیاں اور درخت اگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس نظام کائنات کی ہر چیز کو انسان کی آسانی کے لیے پابند کر دیا۔ وہ ہر چیز کو اپنی آسانی اور خوشی کے طریقے سے اپناتا ہے، مگر بدلے میں انسان کو اللہ نے صرف اور صرف حکم دیا تو توحید کے اقرار کا، ایک معبود کی عبادت کا اور اللہ کو اپنا خالق و رازق تسلیم کرنے کا۔ اور صرف یہ حکم ہی نہیں دیا، بلکہ اس حکم کی تکمیل کے لیے، اس کو واضح کرنے کے لیے مختلف اوقات میں مختلف کتب اور انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، جنہوں نے ان آسمانی کتابوں کی تعلیمات پر عمل کر کے عملی نمونہ پیش کیا۔ آسمانی کتب کے سلسلے کی آخری کڑی قرآن مجید، جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن مجید کا عملی نمونہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس دنیا سے پردہ فرما گئے، مگر ان کی سنت و حدیث قرآن کی روشنی میں ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے درمیان اپنی سنت اور قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، مگر معزز سامعین، وہ شخص کتنا بے بخت ہوگا جو اس قرآن کی توہین کرے، جسے رب العالمین نے خود فرمایا کہ اس کے ذکر کو ہم نے نازل فرمایا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم پر ہے۔ تو جس کا محافظ خود اللہ ہو، اس قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک ایسا ہی واقعہ پیش کرنے جا رہی ہوں، جس میں ایک ملزم جو کہ توہین قرآن کے الزام میں تھانے میں بند تھا، اس کو ذلیل و خوار کر کے گلیوں میں روند کر اس کو برے طریقے سے قتل کیا گیا۔ کیا ایسا کرنا انسانیت تھی؟ کیا انسان جو کہ شاید اپنی نماز بھی صحیح طرح نہیں پڑھ سکتا، وہ توہین قرآن یا مقدس ہستیوں کی توہین پر مرنے مارنے پر اتر آیا، کیا ایسا کرنا ان کے لیے جائز اور مناسب ہے؟ چلے آئیے جاننے کے لیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ پنجاب کے ضلع ننکانہ صاحب کے علاقے واربرٹن میں بربریت کی ایک اور مثال قائم کر دی گئی۔ مشتعل ہجوم نے تھانے پر دھاوا بول کر توہین قرآن کے ملزم کو قتل کر کے جلا دیا۔ مشتعل لوگ اتنے غضبناک تھے کہ ایس ایچ او سمیت پولیس ملازمین نے تھانے سے بھاگ کر جانیں بچائیں۔ ملزم توہین قرآن کے الزام میں تھانے میں بند تھا۔ وزیر اعظم، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت پولیس کے اعلیٰ احکام نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے کہا کہ پولیس نے پرتشدد ہجوم کو کیوں نہیں روکا۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو قانون پر اثر انداز ہونے کی اجازت نہیں اور امن و امان ہر صورت مقدم رکھنا چاہیے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے واربرٹن میں پیش آنے والے واقعے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے انسپکٹر جنرل پولیس سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی اعلیٰ سطح کی انکوائری کمیٹی 48 گھنٹے میں رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کر دے گی۔ اس سے پہلے جنوبی پنجاب کے شہر احمد پور، شرکیہ، پھر سیالکوٹ اور اب واربرٹن، ان مختلف علاقوں میں مشتعل ہجوم نے حرمت اور قرآن کے جرم میں ملزم کو از خود سزا دے کر قتل کر چکا۔ معلوم ہوا کہ واربرٹن میں مبینہ طور پر سندرانہ ٹاؤن کے رہائشی 35 سالہ وارث نامی شخص پر الزام تھا کہ اس نے جادو ٹونے کے لیے قرآن پاک کا استعمال کرتے ہوئے مبینہ طور پر قرآنی اوراق کی بے حرمتی کی۔ مقامی لوگوں نے الزام لگایا کہ ملزم وارث نے قرآن پاک کے اوراق پر اپنی سابقہ بیوی کی تصاویر چسپا کر کے جادو ٹونا کیا اور اوراق گلیوں میں پھینک دیے، نعوذ باللہ، جس پر مذکورہ شخص کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ تاہم جب لوگوں کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو سینکڑوں مشتعل افراد نے تھانہ واربرٹن کے باہر احتجاج اور نعرے بازی کی اور مشتعل مظاہرین نے پولیس سے گرفتار ملازم ان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے تھانے پر دھاوا بول دیا۔
थाने की बिल्डिंग में घुसकर फर्नीचर, कंप्यूटर वगैरह समेत दीगर सामान तोड़ दिया। मुश्तइल मुजाहिरीन ने मुलजिम को हवालात से निकाल कर बरहना कर सड़कों पर घसीटा और फिर डंडे बरसाए और तशद्दुद करके मार डाला। मुकामी लोगों का कहना है कि मुलजिम वारिस 2019 में इस तरह की बेहुरमती के वाक़े में मुलव्विस था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया था और 2022 में रिहा होकर वो आया। मुलजिम ने दोबारा मुकद्दस अवरा की बेहुरमती का इर्तिकाब किया। APO शेखुपुरा का कहना है कि मुश्तइल अफराद ने मुलजिम की लाश को आग लगाने की भी कोशिश की। पुलिस ने इन्हें मुंतशिर किया और लाश अपनी तहवील में ले ली। इस हवाले से कुछ उलमा का कहना है कि वो ननकाना साहब में तौहीन मजहब के मुलजिम का कत्ल जालिमाना फेल है। जिन मुजरिमों ने ये काम किया, हुकूमत पंजाब इन्हें गिरफ्तार करे। इन मुजरिमों का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलाया जाए। किसी गिरोह, फर्द या जमात को ये हक नहीं कि कानून हाथ में ले। पाकिस्तान में इंसाफ के लिए अदालतें मौजूद हैं। किसी भी शख्स को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस तरह मुल्क में ज़बरदस्त अनारकली फैलने से खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो सकती है। बिलाशुबा इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि मुकद्दस हस्तियों की हुर्मत और इल्हामी किताबों का तकद्दुस हर शख्स पर फ़र्ज है। इसलिए किसी भी शख्स और किसी भी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। किसी ने कई जुर्म किया तो इसके लिए अदालतें मौजूद हैं। जब तक मुलजिम को सफाई का मौका नहीं दिया जाता, इंसाफ नहीं हो सकता। मुकद्दस हस्तियों की हुर्मत और इल्हामी किताबों की तौहीन नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। ऐसे लोगों की इबरत की मिसाल अल्लाह खुद बनाता है, लेकिन इसके लिए रियासत को ही हक हासिल है कि वो अपने कवानीन पर अमल करे ताकि अवाम में इश्तिआल पैदा ना हो। और बेशक अल्लाह ऐसे इंसानों को खुद ही सज़ा देने वाला है और वो बहुत बड़ा इंसाफ करने वाला है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि हमारा मुआशरा इस तरह के इश्तिआल से बच सके। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।